14 اگست ہماری زندگیوں میں سب سے اہم دن ہے۔ اس دن ہم آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی خوشیوں کا محور و مرکز یہی دن ہے۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہو، بلکہ پاکستان کی بنیاد متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں، اینٹوں کی جگہ پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی گراں قدر تکلیف کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں تن من دن، بیوی بچے، بھائی بہن، عزیز و اقارب سب قربان کیے۔ پاکستان یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنی پاک دامنوں نے نہروں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی، کتنے بچے یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ جناب صدر، اس کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی دنیا لیے ہوئے ہیں۔ ہرے بھرے اور وسیع و عریض کھیت سونا اگل رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی اور ہر طرح کا سامان، آسائش و آرائش میسر ہے، مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سلطان ٹیپو کا خون، سر سید کی نگاہ دوربین، علامہ اقبال کا افکار، قائد اعظم کی جہد مسلسل اور دوسرے اکابرین کا آثار شامل ہے۔ ان سب کا مقصد ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا حصول۔ عزیز ہم وطنوں، 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آئی۔ مسلمانوں کا اتفاق اور قائد اعظم کی خلوص کی وجہ سے یہ عظیم اسلامی سلطنت وجود میں آئی۔ ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی، انگریزوں نے بھی بہت رکاوٹیں پیدا کیں، مگر خدا کا شکر ہے پاکستان بن کر ہی رہنا تھا اور بن کر ہی رہا۔ اس وقت مسلمانوں کا یہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دشمنوں نے قائد اعظم کی اس تجویز پر تحقیق کی اور اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ہمارا مطالبہ پاکستان حق و صداقت پر مبنی تھا۔ حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے اور دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل جاتے ہیں۔ آج پاکستان اپنی عظمت کو دنیا سے تسلیم کروا چکا ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اس کے بانی سے عقیدت ہے، اس کے مصور سے دلی لگاؤ، اور ان مجاہدین کے لیے ہمارے پاس مغفرت کی دعا ہے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں۔ قدرت نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ یوم آزادی ہم سے ہر سال اسی عہد کی تجدید کرواتا ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے، اس کی خدمت میں دن رات مصروف رہیں گے۔ پاکستان عالم اسلام اور اقوام عالم میں سب سے اعلیٰ ملک کے طور پر ابھرے۔ آؤ دوستو، عزم کریں کہ جینا مرنا اسی ملک کی خاطر ہے، اور ہر دم اس ملک کو سنوارنا ہے تاکہ شہیدوں کی روح سکون پا سکے۔